السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے احترام رمضان آرڈیننس 1981 کی۔ احترام رمضان آرڈیننس جنرل ضیاء کے ٹائم میں 1981 میں جو سب سے پہلا آرڈیننس تھا وہ یہی آرڈیننس تھا جس کو پروملگیٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اس کا جو بنیادی مقصد تھا نا، جو ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، آرڈیننس کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر رمضان کی امپورٹنس جو ہے اس کو باور کروانا ہے، رمضان کے مہینے کا احترام پیدا کرنا ہے، روزے داروں کا خیال رکھنا ہے کہ تاکہ ان کو ٹیمپٹیشن نہ ہو کہ ان کے سامنے کوئی کھانا کھا رہا۔ تو اس وجہ سے یہ جو آرڈیننس ہے اس کا بنیادی مقصد کہ پبلک پلیسز کے اندر لوگوں کو اگر کوئی بھی شخص کھانا کھاتا پکڑا جائے، کوئی ہوٹل کھانا بیچتا پکڑا جائے، اور سینما گھروں کے اوپر پابندی، یہ تین چیزیں آتی ہیں اس کے اندر۔ اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں کہ کیٹاگوریکلی اس کو ڈیوائڈ کریں تو یہ تین حصوں میں ڈیوائڈ ہوگا۔ جو سب سے پہلا حصہ ہے اس کے اندر یہ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ باہر کسی بھی پبلک پلیس کے اوپر کھانا کھا رہا ہے تو اس کو 3 مہینے تک قید کی سزا اور 5,000 روپے تک جرمانہ۔ یہ دونوں میں سے ایک سزا بھی ہو سکتی ہے یا دونوں بھی ہو سکتی ہیں۔ اب سے یہ سزا اس طرح ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ بار بار جو ہے وہ ایک ہی جرم کو بار بار کر رہا ہے تو اس کو دونوں سزائیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ 5,000 روپے کا بانڈ لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو دوسری کیٹیگری اس میں ہوٹلز کے لیے ہے، ریسٹورنٹس کے لیے ہے، یا کوئی بھی ایسی جگہ فوڈ ٹرک ہے ان کے لیے ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کے اندر کھانا نہیں بیچ سکتے۔ رمضان کے مہینے کے اندر لوگوں کو کھانا سرو نہیں کر سکتے ہیں، ڈائن ان جو ہے وہ اپنا ڈائن ان کا سیٹ اپ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے اوپر مکمل طور پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اب یہ جو پابندی ہے اگر اس کی کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو کتنی سزا ہوگی؟ اس کی سزا جو ہے وہ 6 مہینے قید اور 50,000 روپے تک جرمانہ ہے۔ اب اگر ہم بات کریں تو اس میں ایکسیپشن جو ہے وہ کس کس کو ہے کہ کون، اب ایسا تو تھوڑی ہے کہ پورے ملک میں جو ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ایسا تھوڑی کریں کہ پورے ملک کو ہی ہم بند کر دیں، پورے ملک کی کینٹینز کو ہی بند کر دیں، تو انہوں نے کچھ ایکسیپشنز دے دیں۔ ایکسیپشنز کس کو دی ہیں؟ ایکسیپشنز دی ہیں کینٹین جو ہیں ہاسپٹلس کے اندر جو ہیں، ہاسپٹلس کے اندر جو کینٹینز ہیں ان کو، ریلوے اسٹیشنز کے اندر جو کینٹین، ریسٹورنٹ، ٹی سٹالز یا کچھ بھی جہاں سے کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ملتی ہو، اس کے علاوہ اگر کسی ٹرین کے اندر یا کسی بس کے اندر کوئی کھانے پینے کا سیٹ اپ ہے، کوئی ٹرک ہے یا کینٹین ہے، اس کو ایکسیپشن ہے۔ اور یا بچوں کا کوئی اسکول ہے اس کے اندر کوئی کینٹین بنی ہوئی ہے، ان کو ایکسیپشنس ہیں۔ اب اگر تیسری کیٹیگری میں بات کی جائے تو اس میں سینما ہاؤسز آتے ہیں۔ سینما ہاؤسز جو ہیں یا تھیٹرز ہیں وہ بھی رمضان کے مہینے میں بند رہیں گے۔ اگر کوئی شخص ان کی وائلیشن کر رہا ہے، بند نہیں کر رہا ہے، تو اس کو 6 مہینے قید اور 50,000 روپے تک جرمانہ کی سزا ہو سکتی ہے، یا دونوں سزائیں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ اب اگر بات کی جائے ان سزاؤں کی امپلیمنٹیشن کی، وہ کیسے ہوگی؟ یہ سزائیں ایکچولی کوئی بھی مجسٹریٹ، ایڈمنسٹریٹو مجسٹریٹ یا پھر اسسٹنٹ کمشنر جس کو اختیار دیا جاتا ہے، وہ باہر پبلک میں نکلتا ہے، ہوٹلز کے اوپر چھاپا مارتا ہے، یا جو بھی کوئی جو جرم ہے اس آرڈیننس کے اندر ان کی وائلیشن کر رہا ہوتا ہے، تو اس شخص کو وہ موقع کے اوپر سزا دیتا ہے۔ اگر اس کو گرفتار کروانا ہوتا ہے تو پولیس کو بلا کر اس کو گرفتار کرواتا ہے۔ اگر صرف سزا دینی ہوتی ہے تو صرف جرمانہ کرنا ہوتا ہے تو صرف جرمانہ کرتا ہے۔ اب اگر بات کی جائے کہ کوئی شخص کسی کی شکایت کرتا ہے
تو اس صورتحال میں یہ ہوگا کہ پولیس جو ہے وہ مجسٹریٹ جو ہے وہ پولیس کو کہے گی کہ اس شخص کو گرفتار کرو. گرفتار کرنے کے اندر بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر پولیس جو ہے اس شخص کو مجسٹریٹ کے پاس پیش کرے گی. مجسٹریٹ ہے اس کا ٹرائل کرے گا فوری طور پہ. ٹرائل کرنے کے بعد اس کو بونڈ لے کر چھوڑ دے گا، یا پھر اگر سزا دینی ہے تو وہ سزا دے دے گا. اب اگر ہم اس کے رولز کی بات کریں تو اس میں کچھ جو ہیں وہ رولز بھی دیے گئے ہیں رمضان آرڈیننس کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے بنائے ہیں. کچھ رولز میں کچھ امپورٹنٹ رولز ہیں، جس میں ایک رول ہے کہ جو کینٹین ہے یا کوئی بھی ہوٹل ریسٹورنٹ ہے وہ پبلک کی نظروں سے اوجھل ہوگا. مطلب اس کے سامنے پردہ وغیرہ یا کچھ اس طرح کی چیز لگائی ہوگی کہ عام پبلک جو ہے اس کو نہ دیکھ سکے، لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے یا پھر اس کے اندر کھانا بنتے ہوئے یا سرو ہوتے ہوئے. اب وہ رولز کے اندر انہوں نے یہ بھی بات بتائی ہے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ، جو ہم نے ایکسیپشنز کی بات کی تھی اس کے اندر کچھ کینٹینز میں نے بتائی تھی کہ ہاسپٹل کی کینٹین، ان کینٹینز اس طرح کی کینٹینز کے اندر کون کون لوگ جا سکتے ہیں. اگر ہم ہاسپٹل کی بات کریں، ہاسپٹل کی کینٹینز کے اندر صرف اور صرف پیشنٹس آ سکتے ہیں، یا پیشنٹ کے ساتھ کوئی آیا ہوا ہے تو وہ. اگر ہم ریلوے اسٹیشن کی بات کریں، ایئرپورٹس کی بات کریں، یا پھر کوئی بھی ایسی بس اسٹیشنز جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بات کریں، تو کوئی بھی ایسی جگہ وہاں پہ وہی لوگ جا سکتے ہیں اور انٹر ہو سکتے ہیں جن کے پاس کوئی واؤچر ہو یا جن کے پاس ٹکٹ ہو، جنہوں نے ٹریول کرنا ہو، تاکہ ان کے پاس ثبوت ہو کہ وہ ٹریول کر کے. اور سکولز کی کینٹینز کے حوالے سے تو بڑا ہی سخت ہے. اسکول کی کینٹینز کے حوالے سے کہ جی جو بچہ پیوبرٹی اچیو کر گیا ہے وہ بچہ کینٹین کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. صرف وہ بچے داخل ہو سکتے ہیں جو پیوبرٹی اچیو جنہوں نے نہیں کی ہے یا پیوبرٹی کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں. اب میری جو اس کے حوالے سے ایک کرٹیک ہے کچھ، کہ اسلام جو ہے وہ ڈنڈے کے طور پہ نہیں پھیلایا جا سکتا. آپ لوگوں کو اپنی باتوں سے اپنی طرف مائل کر سکتے ہو، مگر ڈنڈے کے زور سے ہم نے دیکھا ہے کبھی بھی کوئی بھی چیز ہسٹری کے اندر نہیں ڈگی ہے. ڈنڈے کے زور سے یہ تو ہو سکتا ہے عوام کچھ ٹائم کے لیے ڈر جائے اور آپ کی بات کو ماننا شروع کرتے ہیں، مگر جب آپ جاتے ہو یا آپ کا دور ختم ہوتا ہے تو اس کے 10 سال بعد عوام کے اندر آپ کے لیے سخت نفرت ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر اب کافی سارے لوگوں کا ذکر ہی نہیں کیا گیا، چاہے جیسے وومن کو پیریڈز ہوتے ہیں، تو اب پیریڈز کے حوالے سے یہاں پہ ان حالات میں وومن آر ناٹ پیشنٹ، ٹھیک ہے، ان کو ہم پیشنٹ کی کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے ہیں. اب وہ جو پیریڈس میں ہوتی ہیں وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتی ہیں، اب ان کے حوالے سے کوئی ایکسیپشنز نہیں ہیں. نان مسلمس کے حوالے سے کوئی ایکسیپشنز نہیں ہیں. اب اس یہ جو ایکسیپشنز کے اندر جو ایکسیپشنز کا ٹاپک تھا آرڈیننس کے اندر، اس کے اندر بہت خامیاں ہیں. ٹھیک ہے، کوئی شخص جو ہے وہ روزہ کسی اور وجہ سے نہیں رکھ سکتا ہے، پیشنٹ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ایکسیپشنز نہیں ہیں. یہ ایک بہت ہی ریگریسو ٹائپ کا آرڈیننس جو ہے وہ بنایا گیا ہے. میری تو اس کے اوپر یہ کرٹیک ہے. آپ اس سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، یہ آپ کی مرضی، آپ اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں. آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.